السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ 3 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج۔ پہلی خبر تو میری اپنی ہے جو میں نے 17 مئی کو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اعلیٰ عدالتوں میں تقرری کے لیے حکومت جو قواعد ہیں اس کو بدلنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے آج پھر عدالتوں کے ساتھ شکوہ کیا، شکایت کی ہے، اب جو مرضی کہہ لیں اسے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اتنی محنت کر کے، اتنی مشقت کر کے، دن رات پریس کانفرنس کر کے، یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ذرا زیب داستان کے لیے، کہ اتنی محنت کر کے ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں اور عدالتیں جو ہے ان کو بڑی آسانی کے ساتھ ضمانتوں پر رہا کر دیتی ہیں، ناظر رہا کرتے ہیں، بڑے لمبے لمبے فیصلے جاری کر دیتی ہیں۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ لیکن عمران خان کے اس خطاب کے بالکل ساتھ ایک اور خطاب ہے، اور وہ خطاب ہے فواد چودھری صاحب کا۔ اور فواد چودھری صاحب نے جو آج بات کی ہے وہ انفیکٹ حکومت کا ارادہ یا شاید حکومت کے سرپرستوں کا جو دلی خواہش ہے اس کی انہوں نے نمائندگی کی ہے۔ اور اصل میں آپ کو پتہ کہ معاملہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اگلے سال بن جانا ہے چیف جسٹس، اور چیف جسٹس آف پاکستان جب وہ بنیں گے تو وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، نہ حکومت کو نہ ان کے سرپرستوں کو۔ لہٰذا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پہلے ریفرنسز فائل کیے، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، ریفرنسز کے اندر ناکامی ہوئی، چیمبر اپیلیں دائر کر دیں، کہانیاں چلتی رہیں۔ لیکن اب انہوں نے سوچا کہ یار یہ معاملے اس طرح ٹلنا نہیں ہے، لہٰذا اس کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ طریقہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ پہلے بات کرتا ہوں فواد چودھری کی اور بعد میں عمران خان کی، حالانکہ پروٹوکول کے تحت پہلے عمران خان کی بات کرنی چاہیے، لیکن فواد چودھری صاحب نے آج عمران خان اور عمران خان کے سرپرستوں اور خود اپنے سرپرستوں کی جو خواہش ہے اس کو جس طریقے سے بیان کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا، انہوں نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کیا، اور اس تقریب سے خطاب کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ یار یہ کون سا اصول ہے کہ سینیارٹی کی بنیاد پر بندے کو ہم ترقی دیں، بے شک وہ بندہ کسی قابلیت اور اہلیت اس کے اندر ہو ہی نہ، وہ اس لائق ہی نہ ہو کہ اس عہدے پر فائز ہو سکے، لیکن ہم اس کو ترقی دے دیں اس وجہ سے کہ وہ سینئر ہے۔ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ اصول بالکل غیر اہم ہے، اور اس اصول کے پیچھے ہمیں نہیں چلنا چاہیے۔ صرف اس شخص کو ترقی ملنی چاہیے جو حقیقی طور پر اس ترقی پانے کا اہل ہو، یعنی اس کے اندر قابلیت ہو۔ سینیارٹی اس کے اندر میٹر نہیں کرتی۔ ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے بار کونسلز سے بھی اپیل کی، ان کا یہ بار کونسلوں کو بھی نا یہ سینیارٹی کے چکر میں سے اب نکل جانا چاہیے، کیونکہ یہ سینیارٹی کے چکر نے پاکستان کو اب بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ترقی کا یہ جو کلیہ ایجاد کیا گیا تھا الجہاد ٹرسٹ میں، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے الجہاد ٹرسٹ، جس کے اندر ججز کی تقرری کے بارے میں ایک اصول طے کیا گیا تھا، اور وہ اصول تھا سینیارٹی کی بنیاد پر۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ ایک جج اگر 7ویں نمبر پر ہے تو اس کو آپ چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیں۔ اب ضروری یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا۔ یہ اصول طے کیا گیا تھا، اور پھر اسی اصول کی بنیاد پر 18ویں ترمیم کے اندر ججز کی ترقی کا اور ججز کی تعیناتی کا ایک طریقہ کار کو طے کیا گیا تھا، اور یہ اب اس وقت اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن موجودہ حالات میں یہ نہیں ہو پا رہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقرری کو ہضم کیا جائے۔ لہٰذا یہ جو ایک نیا کھیل شروع کیا گیا ہے اس کے پس منظر کے پیچھے بھی یہی بات ہے۔ اور آج جو وزیر اعظم نے خطاب کیا، اور اس خطاب میں بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ عدلیہ صحیح طریقے سے رسپونڈ نہیں کر رہی، ملزموں کو پکڑتے ہیں مگر وہ ضمانتوں پر باہر آ جاتے ہیں، عدالتوں میں آدھے سے زیادہ مقدمات زمینوں سے متعلق ہیں، عدالتوں میں کبھی فائل گم ہو جاتی ہے تو کبھی زمینوں کی فائلوں کو آگ لگ جاتی ہے، سزائیں اتنی کم ہیں کہ کسی کو ڈر ہی نہیں لگتا۔ وزیر اعظم نے یہ سب کچھ یہ کیوں کہا؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس کی وجوہات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ریسنٹ ڈیز میں 3 اہم ضمانتیں بھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ضمانتوں کے اوپر فیصلے بھی آئے ہیں۔ خاص طور پر احسن اقبال صاحب کی ضمانت کا فیصلہ آیا، خواجہ آصف صاحب کی ضمانت کا فیصلہ آیا، شاہد خاقان عباسی صاحب کی ضمانت کا فیصلہ آیا، اور ان تینوں ضمانتوں کے جو فیصلے ہیں اس نے حکومتی اور نیب کی جو کارکردگی ہے اس کو بالکل اوپن کر دیا، اس کو بالکل اریاں کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ یہ نیب کی کارکردگی ہے، اور وہ کارکردگی کی جو بنیاد ہے وہ تمام پریس کانفرنسیں ہیں جو لمبی لمبی کی جاتی ہیں، 1.5 2 گھنٹے کی، جس کے اندر کاغذوں کے پلندے اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں شہزاد اکبر صاحب نے، اور کاغذ لہرا لہرا کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے وہ ٹی ٹی، یہ ہے وہ
ڈاکومنٹ جس کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیسے یہاں سے یہاں پہ آئے، یہاں سے یہاں پہ آئے، یہاں سے یہاں پہ آئے، لیکن عدالت کے اندر کوئی ایک کاغذ اس جیسا پیش نہیں ہوتا۔ اب یہ حکومت کی ناکامی ہے، نیب پروسیکیوشن کی ناکامی ہے، یا کیا وجوہات ہیں قطع نظر اس کے، لیکن جو فیصلے آئے ہیں ریسنٹ ڈیز میں وہ عمران خان صاحب کو بالکل پسند نہیں آئے، اور انہی فیصلوں کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اگرچہ انہوں نے اس بات کو بالکل ملفوف کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں مگر وہ ضمانتوں پر رہا ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جناب ایک جو اٹھائی گرا ہے یا کوئی چور چکا ہے اس کو پکڑ لیا، اس کو ضمانت مل گئی۔ ان کو اس بات پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو اعتراض اس بات پر ہے کہ جو لوگ ہم پکڑتے ہیں، یعنی خاص طور پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور اپنے احتساب کے بیانیوں کو نرش کرنے کے لیے جن لوگوں کو ہم پکڑتے ہیں، آپ کیسے ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اور یہ ضمانت پر جو رہائی ہے ان کی، وہ کسی بھی صورت وزیر اعظم اور ان کی حکومت کو قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے لیے نئی سے نئی بات گھڑتے رہتے ہیں، اور جب نئی بات گھڑتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک نیا تنازع شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب جو عدلیہ کے ساتھ گورنمنٹ نے تنازع بنانے کی، یعنی جو محاذ رئی کا ایک نیا پلان بنایا ہے، اور اس کے جو پس پردہ محرکات ہیں وہ بھی صرف اور صرف یہ ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے کس کا راستہ روکنا ہے۔ کیونکہ 17 مئی کو میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی جس کے اندر میں نے آپ سے یہ کہا تھا، جس کا تھمبنیل ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، کہ نواز شریف کی آڑ میں عدلیہ کو نشانے پر رکھ لیا گیا، جوڈیشل ریفارمز کے نام پر نشانہ باندھ لیا گیا۔ اب اس جو ویڈیو ہے میری 17 مئی کی، اس کے اندر میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ حکومت کو یہ بات بالکل پسند نہیں آ رہی کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے ذریعے شریف فیملی کو یا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو ریلیف ملتا ہے۔ یہ بات ان کو کسی صورت پسند نہیں، کیونکہ وہ بار بار اوپنلی بھی یہ بات اب تو انہوں نے کئی مرتبہ کہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو کنڈکٹ ہے اور جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ سے شریف فیملی کو ریلیف ملتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس کے لیے وہ کوٹ کرتے ہیں بار بار شہباز شریف صاحب کی وہ درخواست ضمانت جو جس دن فکس ہوئی اسی دن اس کا فیصلہ بھی آیا، اور اسی دن شہباز شریف صاحب لنڈن جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے، اور وہاں پر ان کو واپس بھجوا دیا گیا کہ جناب آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور یہ جو کہانی ہے اس کا بنیادی طور پر آغاز اسی سے ہی ہوتا ہے۔ اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو ججز کا طریقہ کار، تعیناتی کا طریقہ کار 18ویں ترمیم کے اندر وضع کیا گیا تھا، اس طریقہ کار کو تبدیل کیا جائے، اور اب ججز کی جو تعیناتی ہے وہ بھی CSS طرز کے مطابق ہو، یعنی جو مقابلے کا امتحان جسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں سول سروس کا، تو اس کے لیے ایک مقابلے کا امتحان ہو، جو وکلاء ہیں وہ اس مقابلے کے امتحان میں بیٹھیں، اور جتنے عہدے جتنی سیٹیں موجود ہیں ان سیٹوں کے مطابق ان امیدواروں میں سے انتخاب کیا جائے۔ وہ پہلے تحریری طور پر ٹیسٹ دیں، اس کے بعد ان کا انٹرویو ہو، اس کے بعد ان کی فائنل سلیکشن ہو، میڈیکل ہو، پھر اس کے بعد خفیہ والے ان کی رپورٹیں بنائیں، اور اس کے بعد اس جج کو اپوائنٹ کیا جائے۔ یہ ہے بنیادی طور پر حکومت کی خواہش، اور اس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ 17 مئی کے اپنے ویلاگ میں کیا تھا۔ اب حکومت نے کیا کیا کہ حکومت نے چپکے سے ہی قانون و انصاف کی ایک قائمہ کمیٹی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کے اندر چونکہ برٹش ڈیموکریسی سسٹم ہے، اور یہاں پر جو قانون سازی کے لیے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جن کو قائمہ کمیٹی کہتے ہیں، وہاں پر جو مسودہ قانون ہے وہ وہاں پر جمع کرایا جاتا ہے، اور پھر قائمہ کمیٹی سے منظوری کے بعد، جس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں کی نمائندگی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ کے اندر یا قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر قومی اسمبلی میں اس کی منظوری ہوتی ہے یا وہ مسترد ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر منظور ہو جائے تو وہ ایکٹ بن جاتا ہے، یعنی کہ قانون بن جاتا ہے، اور پھر اس پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ اب حکومت نے یہ جو قائمہ کمیٹی ہے اس کے اندر حکومتی رکن ہے ریاض فتیانہ صاحب۔ ریاض فتیانہ صاحب نے یہ جو ترمیم ہے قانون میں وہ پیش کی ہے، اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ججز کی تقرری کے لیے جو مسلمہ قانون اس وقت پاکستان میں رائج ہے اس کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ جو ججز آ رہے ہیں اس وقت ان کی پولیٹیکل افیلیشنز ہیں، اور وہ کسی نہ کسی بڑے دھڑے سے وابستہ ہیں، اور اس کی وجہ سے جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ خاصے حد تک متنازع بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم ججز کی جو تقرری ہے اس کا ایک نیا طریقہ کار وضع کریں، اور طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا کہ CSS طرز کا ایک تحریری امتحان لیا جائے، تحریری امتحان کے بعد انٹرویو ہو، انٹرویو کے بعد میڈیکل ہو، میڈیکل کے بعد خفیہ والے اس کی تحقیقات کریں، اور وہ تحقیقات کی مکمل جو رپورٹس ہیں وہ جائے سلیکشن بورڈ کے پاس، اور سلیکشن بورڈ
اس کو اپروو کرے. اپروو کرنے کے بعد ان کو ٹریننگ کے لیے، جس طرح CSS والے لوگ جاتے ہیں سول سروسز اکیڈمی میں تربیت کے لیے، ان کی وہاں پر تربیت کی جائے اور تربیت کر کے ان کو بھیجا جائے اعلیٰ عدالتوں میں، اور وہاں پہ ان کو جب وہ اپوائنٹ ہوں تو اس کے بعد وہ اپنا کام کا آغاز کریں. اور یہ جو ترمیم ہے یہ انہوں نے پیش کر دیا. اب یہ ترمیم منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس طرف پیش رفت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اب یہ بات کو طے کر لیا ہے کہ یہ جو احتساب ہے، جو من پسند احتساب تھا، اس میں ان کو چونکہ ناکامی ہوئی، تو اس ناکامی کے بعد عمران حکومت نے عدلیہ کو بالکل اب اپنا فوکس کر لیا. اور فوکس کرنے کے لیے ایک طرف تو عوامی سطح پر، یعنی کہ پبلکلی جو عدالتوں کا رول ہے اس کے اوپر تنقید کی جائے گی، عدالتوں کے کنڈکٹ کے اوپر تنقید کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ججز کی تعیناتی، ترقی، سینیارٹی، ان تمام معاملات پر کوسچن مارکس کھڑے کیے جائیں گے، سوالیہ نشان کھڑے کیے جائیں گے، تاکہ لوگوں کے اندر اس بارے میں بھی ابہام پیدا ہو کہ یار یہ جج ٹھیک نہیں ہے، یہ جج ٹھیک ہے، یا اس جج کو تعینات ہونا چاہیے تھا، اس جج کو تعینات نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس سارے عمل کے اندر حکومت کو وہ ہتھیار، وہ ٹول مل جائے گا جس کے ذریعے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ترقی ہے بطور چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دے. اور دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری اپوزیشن ہے وہ اس ساری صورتحال میں کیا اس عمل کے اندر شریک ہوتی ہے یا خاموش ہو کے بیٹھتی ہے، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کی ترقی کے لیے سینیارٹی کے اصول کو نظر انداز کرنے میں حکومت کی ہم زبان ہوتی ہے، یا اس کو روکنے کے لیے بھرپور آواز اٹھاتی ہے. اس کا فیصلہ بالکل آنے والا وقت کرے گا، اور اس وقت کا انتظار کرتے ہیں. اگرچہ امید تو نہیں ہے اپوزیشن سے کچھ خاص، لیکن پھر بھی امید کرنے میں کیا حرج ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.